ایران، اسرائیل اور یو ایس اے کی جو ایک وار چل رہی ہے، ایران ڈٹا ہوا ہے اور پورا مقابلہ کر رہا ہے. اس پہ آپ یہ بتائیے گا کہ اسرائیل اور یہ صہیونی طاقتیں جو حملہ کر رہی ہیں ایران پر، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا اور انہوں نے اس کی ابتدا بچیوں کے اسکول سے کی اور یہ ظلم و بربریت کی ایک مثال انہوں نے قائم کی. ایران کے اوپر جو حملہ تھا وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک افسوس کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا. اور مسلمانوں کی یہ جو سوچ تھی کہ ایک ایک کر کے اکیلے اکیلے کر کے الگ الگ کر کے ان کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کے اوپر اسرائیل نے ایک بار پھر اور امریکہ نے پھر مہر تصدیق کو ثبت کیا. ایران کے اوپر جو حملے ہوئے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس حملوں کی مذمت کی، ہم نے بھی حملوں کی مذمت کی، لیکن جس کی طرف آپ نے دباچے میں اشارہ کیا کہ کنٹروورسیز وغیرہ، اس کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت ہے اور جواب ایران کو دینا چاہیے تھا اسرائیل کو، جواب ایران کو دینا چاہیے تھا امریکہ کو. لیکن جس وقت ایران نے جواب دیا سعودی عرب کے اوپر حملہ کر کے، قطر کے اوپر حملہ کر کے، بحرین کے اوپر حملہ کر کے، یو اے ای کے اوپر حملہ کر کے، پورے خلیجی ممالک کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے اوپر ہم نے جب آواز کو اٹھایا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک اور اسلامی ممالک کے اوپر حملے نہ کرے، کیونکہ آپ کی نقطۂ نظر میں آپ امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ امت مسلمہ کے 57 اسلامی جو ممالک کے اکلوتے بھائی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، تو آپ کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے وہ اسرائیل ہونا چاہیے، نہ کہ اسلامی ممالک ہونا چاہیے. اس کا یہ کاؤنٹر پیش کرتے رہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ امریکن اڈے ہیں، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے. اگر تو ان امریکن اڈے نہیں ہے کیا وہاں پہ، اگر امریکن اڈوں سے ایران کے اوپر حملے ہوئے ہوں تو ایران کا جواب دینا جائز بنتا ہے، درست بنتا ہے. لیکن جب محمد بن سلمان نے، سعودی عرب نے اور پاکستان کے آرمی چیف نے اس بات کی گارنٹی دی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ اور سعودی عرب کی سرزمین کسی بھی طرح ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اس کے باوجود آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کرنا، واٹر پلانٹ کے اوپر حملہ کرنا، اس طرح سول جو بلڈنگ ہے ان کے اوپر حملہ کرنا، یہ نہ آئینی طور پہ درست ہے، نہ قانونی طور پہ درست ہے، نہ اخلاقی طور پہ درست ہے. آپ نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑنے کی بجائے ایران کے اوپر پچھلے سال حملہ ہوا، پوری دنیا کے مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اتفاق کا مظاہرہ کیا. اس مرتبہ یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک اس کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ ان کے اوپر حملہ کریں، آپ ان کو تباہ کریں، آپ ان کو برباد کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن نہیں، ایران نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ بدلہ میں سعودیہ سے لوں گا، بدلہ میں بحرین سے لوں گا. تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں سمجھتے علامہ صاحب آپ کہ وہاں پر اگر ایئر بیسز تھی، جو آپ نے بھی کہا کہ ادھر حملہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ابھی آتے ہوئے ریسرچ کرتے ہوئے، کہ آپ نے کہا کہ وہ اگر ادھر پاکستان میں امریکن ایمبیسی ہوگی تو وہ اگر ایمبیسی پہ حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پہ، بالکل ٹھیک کہا، بالکل بجا آپ نے بات کی. لیکن جہاں سے انٹرسیپشن ہو رہی ہے میزائلوں کی، جہاں سے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب میزائل آنے لگا ایران کی طرف سے، انہی ممالک کی طرف سے، تو کیا یہ غلط نہیں؟ یہ مقدمہ بھی مان لیا جائے تو بھی درست ہے، لیکن حقیقت بات یہ نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ کی جنگ ہوتی، اور ایران اس وقت امت مسلمہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا. ہوا یہ ہے، میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. خامنہ ای کی جب ان کی شہادت ہوئی ہے، جو انہوں نے کلیم کیا کہ ایسے ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایران نے رد عمل کے طور کے اوپر یہ ابتدائی حملے کیے. میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک. اور اس کے اوپر ایران پھر یعنی اپنے موقف کے اوپر رجوع کرنے کی بجائے اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور یہ مقدمہ پیش کرنا شروع کر دیا. جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ایک بھی حملہ نہ سعودی عرب سے، نہ بحرین سے، نہ کویت سے ایران کے اوپر ہوا. اگر وہ اچھا یہ ثابت کرنا آج کے دور میں مشکل نہیں ہے، ہاں نہیں ہوا، سیٹلائٹ کے ذریعے باضابطہ اڑنے کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہے، نہیں. اور اس کے اندر میں کہتا ہوں پاکستان کے آرمی چیف کا جو سنہرا کردار ہے، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک تو سعودیہ کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وار فیئر کے جو حالت جنگ میں جنگی لباس ہوتا وہ پہن کے وہ اس کے اوپر پہن کے گئے تاکہ سعودی عرب بھی سمجھے کہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا. یہ خارجہ پالیسی کی بہترین مثال ہے. لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ انہوں نے رد عمل کے طور کے اوپر، ان کا اتنا بڑا لیڈر اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پہ وہ حملے ہوئے، آپ کچھ صبر کریں. تو سعودی عرب نے صبر کیا. ٹھیک. آج تک بھی جب ہم انٹرویو کر رہے ہیں، کل کی بات کا نہیں پتا، ابھی تک سعودی عرب نے، خلیجی ممالک نے، کسی نے بھی اس کا دفاع بھی نہیں کیا. صحیح کہہ رہے ہیں، دفاع میں بھی کچھ نہیں کیا. لیکن یہ معاملات کب تک چلے گا؟ عبدالحی بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آخر کب تک ایسا ہوگا؟
خدا نخواستہ اگر سعودی عرب نے یا خلیجی ممالک نے اپنے دفاع کا ارادہ کر لیا کہ ہمارے پہ کیوں پھینک رہے ہیں اور سول آبادی کے اوپر کیوں پھینک رہے ہیں، 4 پاکستانی شہید ہو گئے، انڈین ہو رہے ہیں، سویلین آبادی ہو رہی ہے ساری دنیا کو، ابھی اوپن سیکرٹ ہے، تو اگر جواب دیا تو پاکستان کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ بتائیں؟ سعودی عرب کے ساتھ. ہاں اب آپ میں آپ کو بتایا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور obviously وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب یہ بات ہے، پیکٹ ہے نا ہمارا پیکٹ ہے. تو اب یہ بتائیں کہ یہ صورتحال کے اوپر پاکستان نے کتنی بہترین خارجہ پالیسی اپنائی کہ جنگ نہ پھیلے، سعودی عرب نہ حملہ کرے. لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلنا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر سعودی عرب کے اوپر حملے جاری رہے تو یہ جواب آئے گا، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ حملے چلتے رہیں. ایران کو اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے مسلمان ممالک اس سے یہ درخواست کر رہے ہیں، بھائی اسرائیل نے حملہ کیا، آپ اچھا یہ جو حکمت عملی آپ کیا سمجھتے ہیں ایران نے جو خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیوں کیے ہیں؟ ایک تو یہ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ امریکن اڈے تھے، امریکن اڈوں پہ تو ہوئے نہیں، کچھ ہوئے ہوں گے، ایک آدھی ایئر بیس کے اوپر ہوا بھی ہوگا، لیکن جو زیادہ حملے ہوئے ہیں وہ سویلینز کے اوپر ہوئے ہیں. میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم خلیجی ممالک کے اوپر حملے کریں گے تو ہمارے مذاکرات جلد ہوں گے. یہ خلیجی ممالک امریکہ وغیرہ پہ پریشر ڈال کے اپنی جان بچانے وغیرہ کیا، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر زیادہ حملے کرتا تو مذاکرات جلد ہوتے. اگر وہ زیادہ حملے اسرائیل پہ کرتا تو مذاکرات جلدی ہوتے. اب دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ جو سٹینڈرڈز بڑے ہائی کریٹ کیے ہوئے تھے، میرے حوالے سے بھی کہہ لیں یا پوری دنیا کے اوپر، یہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا. اب اسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی بیٹھنا ہے. اب اس کو 10 آئل کے کنٹینر گفٹ بھی کیے جا رہے ہیں کہ کم از کم مذاکرات ایک گڈ جسچر کے طور کے اوپر. اب آپ کے لیڈر کو اس نے مارا، اب آپ اس کے ساتھ کس منہ سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ.